بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب چینل انسانیت۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے۔ سفیان نے رسول خدا سے جنگ کی، معاویہ نے علی کے ساتھ جنگ کی، اس کے بیٹے یزید نے امام حسین کے ساتھ جنگ کی۔ اب مجھ سے پوچھے نہ کہ قاتل حسین کا مذہب کیا تھا، بس ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حسین مولا زین ذوالجناح سے زمین کربلا پر کیسے آئے، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ آپ تو اچھے مسلمان ہیں، خود بھی سوچ سکتے ہیں۔ جو آل نبی کے گھر کے ساتھ ایسا سلوک کریں، آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ مولا حسین زین ذوالجناح سے زمین کربلا پر کیسے تشریف لائے۔ زین ذوالجناح سے زمین کربلا پر آمد۔ مورخین کا اس میں اختلاف ہے کہ آپ زین ذوالجناح سے خاکِ کربلا پر کب آئے۔ ابن طاؤس نے لہوف میں لکھا ہے، جب آپ زخموں سے چور ہو گئے اور جسم اقدس کا کوئی حصہ تیروں سے خالی نہ رہا، تو صالح ابن وہب نے آپ کے پہلو میں ایک نیزہ مارا، جس سے آپ زین پر نہ سنبھل سکے۔ آپ زین سے جھکے، دائیں رخسار کے بل زمین پر آئے اور کہا، بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ و اللہ ملت رسول اللہ۔ شیخ صدوق نے امالی میں لکھا ہے کہ ابو ایوب گنوی کا وہی تیر جو آپ کے حلقوں مبارک میں پیوست ہوا تھا اور جسے آپ نے قب سے نکالا تھا، اسی تیر کے بعد آپ زین پر نہ سنبھل سکے اور خاکِ کربلا پر آ گئے۔ ابو مقدف نے بتایا ہے کہ ابو ایوب گنوی کے تیر کے بعد دوسرا تیر کھولی نے مارا تھا، جو آپ کے گلوئے ناونین پر آ لگا، جس کے بعد آپ زین ذوالجناح پر نہ سنبھل سکے، زین پر آئے، کافی دیر تک خاک و خون میں تڑپتے بھی رہے اور بہنے والے خون کو لے کر اپنے چہرے اور سر مبارک پر خضاب کر کے فرماتے رہے۔ اسی حالت میں اللہ اور نانا رسول سے ملاقات کر کے اسے بتاؤں گا کہ میرے ساتھ آپ کی امت نے کیا سلوک کیا ہے۔ مناقب ابن شاذان میں ہے کہ نبی کونین نے فرمایا ہے کہ میں اپنے چشم رسالت سے دیکھ رہا ہوں کہ میرا حسین زخموں سے چور گھوڑے پر بیٹھا ہے، ایک ظالم نے تیر مارا ہے، میرا حسین زین ذوالجناح سے زمین پر آیا ہے اور اسی طرح ذبح کیا جا رہا ہے جس طرح کسی حیوان کو ذبح کیا جاتا ہے۔ معدن میں مناقب کے حوالے سے لکھا ہے کہ ابو ایوب گنوی نے آپ کے حلق مبارک پر تیر مارا، آپ نے بسم اللہ و باللہ ولا حول ولا قوت پڑھا، زین سے زمین پر آئے۔ نفس المعموم میں حمید ابن مسلم سے مروی ہے کہ امام حسین نے کس کالج سے جبہ پہن رکھا تھا، آپ نے مہندی سے خضاب کر رکھا تھا۔ زین سے اترنے کے بعد پیدل بھی سواروں کو تطبیق کرتے ہوئے فرما رہے تھے اور میں سن رہا تھا، کیا اب مجھ سے ڈرتے ہو؟ بخدا مجھے یقین ہے کہ تمہاری طرف سے کی جانے والی میری توہین کے عوض اللہ مجھے محترم بنائے گا، پھر تم سے میرا اس طرح انتقام لے گا کہ تمہیں احساس تک نہ ہوگا۔ بخدا اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو تمہارے درمیان ایسی تلوار چلے گی اور اتنا خون بہے گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن اللہ اس پر بھی اکتفا نہیں کرے گا، پھر تمہارے عذاب علیم میں کئی گنا اضافہ کرے گا۔ ابن اسیر نے تاریخ کامل میں لکھا ہے کہ زین سے زمین پر آنے کے بعد بھی پیادہ ہو کر 6 سواروں کی طرح 6 سواروں پر حملہ کرتے اور کہتے تھے، کیا مجھے قتل کرنے پر تم نے اکتفا کر لیا ہے؟ بخدا میرے بعد بندگان خدا میں سے کسی ایسے شخص کو قتل نہیں کرو گے جس کے قتل پر اللہ اس قدر ناراض ہو جس قدر میرے قتل پر ناراض ہوگا۔ نفس المعموم میں ہے کہ جب شمر نے یہ حالت دیکھی تو اس نے 6 سواروں کو للکارا کہ پیادہ فوج کے حکم میں رہو، تاکہ جو بھاگنے کی کوشش کرے اسے قتل کر دو۔
پیادوں نے اتنی کثرت اور شدت سے تیر اندازی کی کہ آپ کا جسم مبارک تیروں میں چھپ گیا۔ عمر سعد ایک مرتبہ آپ کو شہید کرنے کی خاطر آگے بڑھا۔ آپ نے فرمایا، اے عمر سعد، کیا تو اپنے ہاتھ سے مجھے قتل کرے گا؟ جو ہی آپ نے فرمایا، عمر سعد منہ پھیر کر پیچھے ہٹ گیا اور پھر اعلان کیا، جو بھی سرِ حسین لائے گا اسے 1000 درہم انعام ملے گا۔ پھر شبل نے للکار کر کہا، تم پر لعنت ہو، دیکھ کیا رہے ہو؟ زخموں سے چور ایک کمزور اور ناتواں شخص کو قتل نہیں کر سکتے۔ آگے بڑھو۔ اب ہر طرف سے حملے ہونے لگے، کسی طرف سے وقفہ نہیں مل رہا تھا۔ زرع بن شریح عقبہ سے آپ کے بائیں کندھے پر وار کیا۔ آپ نے پلٹ کر زرع کو تلوار سے 2 ٹکڑے کر دیا۔ منتخب کے مطابق کھولی نے آپ کے سینہ پر نیزہ سے وار کیا۔ نیزے کا پھل پشت کے پیچھے سے جا نکلا۔ کھولی نے عقب کی طرف سے آ کر پشت سے نیزے کا پھل نکالا۔ اس کے بعد آپ حالت سجدہ میں زمین بوس ہو گئے اور اللہ سے اپنی مظلومی کا شکوہ کرنے لگے۔ طبری کا بیان ہے کہ ایسی حالت میں جب آپ بحالت سجدہ خاک کربلا پر تڑپتے تھے، سنان ابن انس نے نیزے کا وار کیا۔ آپ کا شکم اقدس زمین سے جا لگا اور دن کا کافی حصہ آپ اسی عالم میں پڑے تڑپتے رہے۔ اگر یہ ظالم چاہتے تو آپ کا سر مبارک جسم طاہر سے جدا کر سکتے تھے، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ کوئی آگے بڑھ کر اس دائمی لعنت کو اپنے سر لیتا۔ ایک روایت کے مطابق آپ 3 گھنٹے یوں ہی سوئے آسمان دیکھتے رہے اور کہتے رہے، تیرے ہر امتحان اور تیری ہر تقدیر پر صبر کروں گا۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ ابو مقنف کے روایت کے مطابق آپ نے یہ 3 گھنٹے عالم گش میں گزارے۔ جب افاقہ ہوا تو اٹھنے کا ارادہ کیا، لیکن طاقت نے ساتھ نہ دیا۔ دوبارہ بیٹھ گئے اور اپنی بے کسی اور تنہائی پر رو کر کہنے لگے، کیا فرزند محمد مصطفیٰ یوں ہی مظلوم شہید ہوگا؟ کیا فرزند علی مرتضیٰ یوں ہی پیاسا ذبح کیا جائے گا؟ کیا لگتے دل فاطمہ زہرا کا یوں ہی لباس اتار لیا جائے گا؟ پھر آپ گشت کر گئے اور 3 گھنٹے عالم گش میں رہے۔ تمام یزیدی مسلمان حیرت میں تھے۔ انہیں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ جگر گوشہ مصطفیٰ زندہ ہے یا اپنے نانا سے جا ملا۔ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کیا محبوب نبی کونین زندہ ہے یا نہیں، کندہ کا ایک ظالم آگے بڑھا اور اس نے آپ کی پیشانی کا نشانہ لے کر ایک پتھر سے وار کیا۔ سر مبارک پھٹ گیا، خون ریش مبارک پر بہنے لگا، سر سے خود اتر گیا۔ بہار میں ہے کہ اسی ظالم نے تلوار سے دوسرا وار آپ کے کندھے پر کیا، جس کے بعد آپ ایک مرتبہ پھر بصورت سجدہ ہو گئے۔ اب اٹھتے تھے پھر گر جاتے تھے۔ سنان ابن انس نے نیزہ سے آپ کے پسلی پر وار کیا، نیزہ نکال کر پھر اسی نیزے سے سینے پر وار کیا۔ پھر اس ظالم نے تیسرا وار آپ کے گلوئے ناولین پر کیا، جس کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ زمین بوس ہو گئے۔ پھر اٹھے، بیٹھ کر گلے سے تیر کھینچا، دونوں ہاتھ زخم کے سامنے کیے۔ جب ہاتھ خون سے پر ہو گئے تو اپنے سر اور ریش مبارک پر خطاب کر کے کہا، اسی حالت میں دربار خالق میں جاؤں گا۔